پہلا سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ کے دوسرے موضوع پر جانے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ ہو سکتے ہیں، ہم کو اسے ساتھ بولتے ہیں. جناب پہلے تو یہ کہ یہ سارے لوگ بیٹھے تھے تو متکلم ہوتا ہے تو وہی بول رہے ہیں، پھر اس طرح تو مشورہ کرنے تو جا کے ادھر متکلم طے کر لیں، ہم کوئی بات کرتے رہتے ہیں، دوسرا کوئی نہ بنے کتنا بولتے ہیں، کبھی یہ بول رہے ہیں کبھی وہ بول رہے ہیں، ہے نا؟ یہ خلق بابا سو رہا ہے ایک بات سمجھے درمیان میں اور بات جو ہے اس کو لیکن بار بار وہی بات گھما کر کرنے کی بجائے ہم موضوع پر آ جائیں کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے اور ہم کو مقصد پہ آنا ہے. جماعت المسلمین مسئلہ کا موقف جو ہے وہ واضح ہے. علماؤں کے ذریعے اتفاق کے ساتھ ہمیں ایک موضوع چاہیے اور ہم نے آپ نے جو بات کہی اس کی میں وضاحت کر دوں، موقع نہیں ملا تو وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ یہاں کوئی گورنمنٹ کام نہیں ہو رہا ہے اور نہ کوئی مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو کہا حدود کے تعلق سے کہ ان کو مبشر صاحب نے کنارے کر دیا، تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں ہم نے طے ہی کر لیا کہ میں نے پہلے شروع کر دیا تھا، پھر میں ایک بار دوہراتا ہوں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں رہ جائے. ہماری کوشش یہ ہے کہ بجائے اس کے جو پہلے کچھ ہو گیا حدود میں ہو گیا تمام چیزیں اس کے بجائے بالکل جب ملاقات ہو جائے آپس میں بیٹھیں، اس کے بعد مضمون طے ہو جائے اور اس مضمون کے تحت جو ہے وہ مذاکرے کا انعقاد کیا جائے. باقی ہم نے اپنی طرف سے یہ جو باتیں ہیں ابھی جو باتیں ہیں جو میں نے کہا تھا یہ لکھے حضرات نے کہ اشتہاری مسائل میں مدعے کی تقریر کرنا شروع کیا ہے. کتنا پہلے دیے ان کو خط 19 اکتوبر کو دیا گیا، جب بھی دیا گیا تب سے اس پر کچھ بات لکھی نہیں گئی. یہ ابھی نہیں ماننے کی ہیلے بازی کیوں ہو رہی ادھر سے؟ اگر لکھنا تھا تو خط بھی لکھتے تھے کہ بھائی ہم نے آپ کی بات کو درمیان میں اس لیے بولنا پڑا ہے کہ میں وضاحت کروں کہ ابھی جو خطوط آئے دراصل یہ خطوط آپس میں بیٹھنے سے متعلق یہ خطوط تھے جن میں جو موضوع تھا اس پر بھی بحث کی گئی. چونکہ بیٹھنا طے ہے اور اس میں ہی موضوع ہم نے اپنی طرف سے جب بھی خطوط دیے ہیں تو یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے آپس میں بیٹھا جائے اور اس کو حل کیا جائے. لیکن وہ بیٹھنے کے خطوط کے جواب بھی آتے رہے اور ان جوابوں میں جو حوالے اور تمام چیزیں رہی. ہماری کوشش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ خطوط بازی کو توازن دی جائے آپس میں بیٹھ کر سوال کیا جائے. اور اس کا یہ یہاں پر ایک نظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش مولانا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت اچھے نقطے پر آ رہے ہیں اور موضوع پر آگے عنوان دیا گیا ہے، آپ اپنی رائے اس کے بارے میں قائم رکھیں تاکہ آگے بڑھائیں. ہم لوگوں نے 19 تاریخ کو دیا تھا 19/10/13 تب سے اس پر کوئی ریمارک نہیں ہوا اور نہیں اس طرح ہم لوگوں نے فوراً اس کے اوپر لکھا کہ دعویٰ ایسا ہو کچھ بھی نہیں. اگر تحریر تو مجھے دے دیں اور اس تحریر کا پابند انہیں بھی کرتے ہمیں بھی کرتا ہے. آپ حضرات جتنے ذمہ دار ہیں ہم کہتے ہیں ابھی تقلید شخصی تو دور کی بات ہے، تقلید شخصی مطلقاً تقلید ہی مختلف بھی مسئلہ ہے. تقلید پہلے مان لی جائے پھر شخصی غیر شخصی کی بحث ہوگی. یہ اس عنوان پہ مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ان کو میں کرتا ہوں لیکن عنوان جو ہے نا پہلے ہم نے اسی لیے دیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت اس موضوع کو دینا کہ کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، ایک جو ہے قبل بندی نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ اپنی نفسی تقلید کو مانو یا نہیں مانو. حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں بتائیں، ہم کیوں بولیں. اور حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ وہ لکھ رہے ہیں شرک فی النبوہ لیکن وہ ہے کہ نہیں بات نہیں ہے کہ نہیں بات نہیں کیا. اسی لیے امت میں انتشار ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ تقلید یہ حضرت ایک بات کی کہ میں ان الفاظ کو لے کر بات کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ جو معاملہ جو ایسا ہو کہ مختلف بھی نہ ہو پہلے سے ہم کو متفق ہیں تو اس میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں تقلید کے معاملے میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ متفق ہیں. اگر یہ تقلید کو مانتے ہیں تو پھر تقلید شخصی بالکل موضوع صحیح ہے اور اس پر ہم تیار ہیں اپنا دعویٰ لکھ کر دینے کے لیے، ہمارا موقف لکھ کے دینے کے لیے. اور یہ تحریر میں بھی ہم نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ تقلید کو مانتے ہیں تو واضح کریں تاکہ ہم تقلید شخصی کے تعلق سے اپنا موقف لکھ کر دیں. لیکن بجائے اس پر کچھ لکھنے کو اس کو نظر انداز کریں. اتنی اہم بات کہ آج بار بار اس کو اٹھانا جا رہا ہے، اہم اس کو لیٹر میں لکھ کر دینا تھا. آپ یہ بتائیں تو صحیح پہلے تقلیدی میں متفق نہیں ہے تو تقلید شخصی کو بحث میں لانا فضول ہے نہیں ہے. پہلے کس کی بات ہوتی ہے؟ تقلید ہی کو نہیں مانتا. اب تقلید شخصی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تقلید کے ماننے نہیں ماننے میں متفق ہو جائے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ اگر ان کو اس
तो हमने लिख कर दिया, हजरत ने इतराज किया कि कुछ जायज लफ्ज़ लिख कर दे दिए। मैंने कहा ठीक है हजरत, अपने कर्म से आप लिख दें और जो चीज़ लिखी है उसी को लिखकर आप साइन कर दें, मुनाफे के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं कर रहे आप पाबंद नहीं करेंगे। आपने जो अभी तज़किरा किया 19/10 का खत, मैं बताऊं कि उस खत पे तारीख दर्ज नहीं थी और रिसीव की भी तारीख सदर साहब की 19/10 की है, जो हमें अपर पुलिस से आया है। अपर पुलिस के सेक्रेटरी मेरे बाजू में बैठे हैं, हमारी फ़ोन पे बात होती रही है और हम यही चाहते थे कि उलमा को बिठाएं और ये मामला को हल करें। उसका जवाब हमने दिया है। 19/10 के खत का जो तज़किरा आप कहते हैं जवाब नहीं दिया गया, तो आपकी इस तरह से हो सकता है कि मालूमात मिली, इसलिए बता दूं उसका जवाब जो है वो 24/12। मेरी बात, यही तो बात हो रही है। बात दरअसल क्या हो रही है कि आप जो है वो दूसरे की बात पूरी न सुनते हुए अपनी बात को यानी फौरन से शुरू कर देते मौलाना मौजूद के साथ। जी हाँ हाँ, तो लेकिन आप इनके साथ नहीं किया, मुझे तो बार-बार हाँ मेरे साथ हुआ है, माफ करना, मेरे साथ हुआ है। जी हाँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपको टोक रहा हूँ। टोकना मकसूद नहीं, यहाँ पे वजाहत जरूरी है क्योंकि जमाती मुस्लिम मसला और साथ ही साथ दूसरी जमातों का हमारा मौक़िफ़ यही है कि किसी तरह से ये मामला जो है वो आसान तौर पर रुमाओं के जरिए हल किए जाए और उसी पर हमारी पेशरफ्त है। उसी ताल्लुक से 24/12/2003 को हमने सारी जमातों को खतूत दिए हैं और उसमें वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि नशिस्त का इनेकाद किया जाए और ये मामला को हल किए जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपने जो सवाल किया उसका जवाब मिल चुका होगा। बार बार हमारे साथ हवाला देते इसमें दो मौजूद पहले से हैं और आप एक तीसरी चीज दाखिल करें। तकलीफ के मुताबिक बहुत से आरामी हो सकते हैं। मैंने याद किया फिर तकलीफ से मुताबिक एक अनुमान ये भी हो सकता है कि क्या आदमी मुतलक तौर पर जिसकी जगह उसकी तकलीफ कर ले उसकी गुंजाइश है, या एक आदमी की तकलीफ करना उसके लिए वाजिब है। क्या इस बात को मानते हैं कि शाफी जो है कभी जो है इमाम मुनीफा की तकलीफ कर ले, इमाम मुनीफा इमाम शाफी हनफी जो है इमाम शाफी की तकलीफ कर ले, क्या इस बात को मानते हैं तकलीफ के हवाले से? आगे लेके दीजिए जहाँ भाई ये दुरुस्त है। हनफी जो है जब चाहे इमाम शाफी की तकलीफ कर ले, शाफी जब चाहे इमाम मुनीफा की तकलीफ कर ले, तो मुतलक के दाखिल तो लिख के दे दीजिए, हम भी लिख के दे देंगे। आप देखिए देखिए सदर साहब, शादी से बात करके एक मौजूद है हम लोगों ने लिख के दिया है और उन्होंने उस मौजूद को कबूल नहीं करते हुए दूसरा मौजूद दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इस मौजूद की तारीख और तफसील के लिए एक और मौजूद की जरूरत है। हम कहते हैं कि उससे पहले फिर और एक मौजूद लगेगा कि अकीदे में तकलीफ है कि नहीं। तकलीफ के मौजूद पर कई मौजूद हो सकते हैं, इसके ज़िम्नी कई अनामीन हो सकते हैं जिन पर बहस हो सकती है। अब इनके नज़दीक हम ये नहीं पूछें कि अब क्या मैं किस पे बात कर रहा हूँ, मैं तकलीफ ही पे बात कर रहा हूँ। मैं तकलीफ के मौजूद से बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ तकलीफ का लफ्ज़ रटता रहना ये तरीका नहीं, तकलीफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जी, मैं कह रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा कि इस मौजूद पे बात करने के लिए ज़रूरी है कि एक और मौजूद जो तकलीफ मुतलक का है उसको छेड़ा जाए। हम कहते हैं कि तकलीफ मुतलक से पहले फिर हमारा मुकाबला ये होगा कि अकीदे में तकलीफ है कि नहीं। तो ऐसा तो एक के ऊपर एक सीढ़ी बनती चली जाएगी। साफ सही बात की है कि अब 3 सवाल मेरे उनसे हैं, आपसे मुकाबला है कि आप उससे जवाब तलब करें। उसमें एक ये कि पहला मौजूद छोड़ के दूसरा क्यों, अभी इसमें ये कि अभी एक नया सवाल है कि मेरे बात करने से क्या इतराज़ है। थोड़ी देर पहले उन्होंने इस पर थोड़ी नाराज़गी जाहिर की, तो मैं जब बात कर रहा हूँ अगर उलमा की इजाज़त से और आपकी इजाज़त से बात कर रहा हूँ तो ये भी बताएं कि उसको क्या इतराज़ है, इसको कराएं। अगर वाकई कोई शरई इतराज़ है तो ठीक है, ऐसी कोई इतराज़ है तो कबूल नहीं किया जाएगा और उनको इस पर इतराज़ करने का हक नहीं है। जब हमारे उलमा उसको बात करने की इजाज़त दे रहे हैं तो उनको उस पर इतराज़ करने का कोई हक नहीं। इस बारे में अपनी हुदूद को याद रखें। इसमें मैं ये कर रहा हूँ, एक ही आखिरी बात कर रहा हूँ कि पहला मौजू, उसके बाद उनका दूसरा मौजू, इसके बाहर तीसरा मौजू क्यों ला रहे हैं? अगर वो तकलीफ मुतलब पे बात करना चाहते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि तकलीफ अकीदे मोहनी के लिए ये भी एक मौजू है, तो सिर्फ बाद में है, अकीदा पहले है, तो फिर उस पर बात करें कि अकीदे में इसके मुतल्लिक़ है। अगर हम इस तरह का बताएं कि आप जब तकलीफ पे बात करना चाहते हैं पहले अकीदे पे बताओ, क्योंकि अकीदा फिर के बाद अकीदा ज़्यादा खत्म है। तो इस तरह की बात अगर कोई कहता है तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा उसका। हम उसको तूल नहीं देना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि जब उन्होंने इसरार इस बात में किया है कि जो खुतूत में जो बात है उससे बाहर नहीं जाएंगे। खुतूत में उन्होंने जो कहा कि ये जो 4 इमाम की ज़रूरी है, उन्होंने इसके
بارے میں اس لیے نہیں لکھا ہے کہ اس بارے میں تقلید مطلق پر بات ہونا چاہیے، اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی ہے، ایسا تو نہیں لکھا ہے اس میں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ بات جب خط میں وہ نہیں ہے؟ تو یہاں اضافی طور پر کیوں لا ہے؟ خط میں جو وجہ اس کی دی ہے وہ ان کا موضوع ہے. تو پہلا موضوع ہمارا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ پہلے بات کیجیے یا ہم بات نہیں پڑھ کے لکھ کے دیجیے. آپ پہلے ہمارا لکھ کے نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے، آپ ہمارے موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں اور آپ لکھ کے نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کا ہم سے مطالبہ کرنا بھی کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی آپ خود تو پہلے ہمارے موضوع پہ بات نہیں کر رہے جو پہلے ہوتی ہے، اور آپ لکھ کے بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ اپنا موضوع کچھ لا کے دے دیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس پہ بات کرو اور نئی بات کرتے ہیں دیکھیے. آپ لکھ کے دیجیے، ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ ہاں یا نہ میں کہیں، وجہ اس کی بتائیں. اگر کوئی ظاہر بتانا ہے تو بتائیں، نہیں بتائیں، اور مزید یہ بتائیں کہ ان کو میری بات کرنے سے اعتراض رہے گی. دیکھیے انہوں نے کہا کہ تقلید مطلق کا لفظ لے کر آ رہے ہیں، تو وہ مطلق لکھا نہیں تو میں بار بار معلوم نہیں کہ بار بار اسی کو دوہرا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ اس مطلق کو بھی ڈالیے گھنٹے کے پیٹے میں، آپ جو لکھا ہوا پہلے اپنے قلم سے لکھ لیجیے، جو پہلے لکھ لیجیے اس پہ اختیار ہو جائے گی. اور نہیں انہوں نے کہا کہ پہلا موضوع چھوڑ کر دوسرا کیوں آپ یہ لے لیں، تھوڑا بغور پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے دوسرا کیوں، لکھ کر ہم نے پہلے لکھا دوسرا کیوں اور اس کیوں پر پہلے اعتراض کیوں نہیں ہوا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرے کے اس موضوع میں انتخاب کرنا اس بات کا کمال ہے کہ آپ حضرات اشتہادی مسائل سے ناواقف شخص کے لیے اشتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کو واجب سمجھتے ہیں، جبھی تو وہ مناظرے کو مان طے کر رہے ہیں. لیکن چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کے ممکن ہے، بے نفسی تقلید تو مانتے ہیں، لیکن چار میں سے کسی ایک کی تقلید کو آپ غلط شرک کی نبوت کہہ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، آپ تقلید ہی کو نہیں مانتے ہیں، پھر اس بات کی وضاحت کر دی جائے. اگر ایسا مانتے ہیں تو وضاحت کر دی جائے، پھر وہ آپ کا جو موضوع ہے پہلے والا وہی موضوع رہے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ اس سلسلے میں ہم ہمارا موقف پیش کریں. ٹھیک، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ حضرات کی طرف سے کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری، یہ عنوان بنانا یا اپنے من کی علامت نہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ حضرات میدان مناظرہ میں صحیح نص قرآنی یا صحیح غیر مائل حدیث پیش کرے کہ اس کو اختیار سے نامزد شخص کا اجتماعی مسائل میں اہل اتفاق کی تقلید کرنا شرک اور حرام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس سے بار بار کہ وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کیوں پہلا تھوڑا تو جواب لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ عنوان بنایا ہے تو اس بات کی تقاضا نہیں کرتا کہ آپ تقلید کو مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو پھر ہم تقلید شخصی انسانوں کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے، آپ تھوپے گا ہم پر، ہم نے تھوپا نہیں، آپ نے شرک پھر نبوہ لے کر آپ نے لکھ کر دیا شرک، ہم تھوپے نہیں آپ پر. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے نا وضاحت کر دی جائے، آپ واضح کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ وہ تو ٹھیک ہے، نیا عنوان طے کرنی ہے تو طے کرتے ہیں. آپ حضرات مجھے یہ بتائیں کہ تقلید شخصی کی بات کیا کریں یا چاروں ائمہ میں سے ایک تقلید ضروری، تو کیا آپ لوگ تقلید کو بے نفسی مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو آپ کا موضوع طے. اگر آپ تقلید کی جماعت میں اس کو وجود کے قائل ہیں تو آپ کا موضوع طے. لیکن جائز نہیں، پہلے اس کو بات کرو نا. دیکھیے انہوں نے کہا کہ آپ کا ایسا کہنا اس بات کا گمان ہے کہ آپ مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں ان کے گمان سے پہلے ہے. وہ ان کا گمان ان کو لگ رہا ہے ہم نہیں مانتے اس وجہ سے ان کو لگ رہا ہے، ان کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے اوپر پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو بحث اس بارے میں جو بھی وضاحت ہم سے چاہ رہے ہیں کہ مناظرہ کیوں کر رہے ہیں، یہی کی ساری بات ہو جائیں گی. شروع میں جب دوسری بات ہے وہاں ہماری بتا رہے ہیں کہ فلاں کا یہ کالج بارے میں ایسا ہے، وہ اس کو بولنے نہیں دیتے ہیں. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وضاحت کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عنوان طے ہے، جب عنوان کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ مطلب ایک نیا موضوع کیوں شیئر کریں. اور دوسری بات مزید یہ کہ انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نیا موضوع طے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حالانکہ آپ کو دیر سے سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس سے باہر نہیں جانا ہے. اب اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ وہی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. مزید یہ کہ انہوں نے وجہ بتائی کہ ہم لوگ اس پر اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ایسا ہے کہ اس بات کی خود اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ ہمارے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو ہمیشہ بچ کے ہندی میں جسے تعلق
से मौजूद शुरू मकाम और तारीख तय करने के लिए बैठे हैं। अभी पहला हिस्सा चल रहा है मौजूद की राय का। इस सिलसिले में मैं सदर मुकर्रम से गुजारिश करूँगा कि दोनों तरफ से जो मौजूदात आए हुए हैं, अगर दोनों तरफ के उलमाए किराम मौजूद से मुताबिक साल करेंगे तो बात एक दिन क्या एक महीना भी नहीं खत्म होने वाली है। इसलिए मेरी अपनी राय है कि जो मौजूद दोनों आए हुए हैं, दोनों मौजूद के ताल्लुक से हमारा पहला मौजूद है, आप हजरात लिख करके दे दें इस पर गुफ्तगू करना नहीं चाहते, आपका दूसरा मौजूद है हम लिख कर देते हैं इस पर गुफ्तगू करना नहीं चाहते, उसके बाद फिर आगे कोई और मौजूद आएगा। लेकिन इसी तरह से बात करते रहेंगे तो बात नहीं। दो मौजूद है, पहला हम मौजूद हमारा मौजूद दिया हुआ है, आप उसके ताल्लुक से लिख करके देते और आप भी मौजूद के ताल्लुक से लिख करके देते और जो दोनों भी तारीखें हो जाए 10 तारीख का तमाम है, फिर उसके बाद आगे कदम उठाया जाए। बहुत अच्छी बात है, हम लिख कर देते हैं कि जैसे ये तकलीफ शख्स की मानेंगे, हम ये नहीं कहते कि उन्वान पर बात करेंगे, बात करने के लिए तैयार है। तकलीफ शख्सी के वजूद को माने, हम बात करने